گل سے خدا جدا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے بھلے ہوں گے، روز اپنے کاموں میں مصروف عمل ہوں گے۔ جو میرے بھائی پریشان حال ہیں، رب تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائیں۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو کافی اچھا ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا۔ ایک شخص تھا اور جس کے پاس مال و دولت، عزت و شہرت، ہر چیز سے اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا، تو وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ اپنے دل میں، اپنے ارادے میں یہی سوچتے تھے کہ میں نے یہ سب جو مجھے ملا ہے، مال و دولت، یہ سب میں اپنے طاقت و قوت کی وجہ سے میں حاصل کیا ہوں، یہ سب میری محنت کی کمائی ہے۔ رب کا ناشکر گزار تھا، رب کا شکریہ نہیں ادا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جو چیز آج میرے پاس ہے یہ رب کا فضل و کرم ہے، رب کی عطا سے مجھے ملا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سارا چیز جو ہے میں اپنے محنت و مشقت سے کمایا ہوں۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہت بڑا امیر تھا، بہت بڑا، اپنے آپ کو بادشاہ مانتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو جو بہت فخر محسوس کرتا تھا، بہت بڑا امیر تھا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے ان کو ایک اچانک بیماری لگ جاتی ہے، اور وہ بیمار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر نے جو ہے ان کا چیک اپ کیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب تیری اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اور جاؤ، گھر جاؤ، بس اللہ اللہ کرو، اور رب سے اپنے گناہ کے توبہ کے بارے میں معافی مانگو، اور آپ چند دن کا مہمان ہے۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، کافی ڈر گئے، گھبرا گئے، اور گھر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، میں تو کبھی رب کی عبادت کیا نہیں، لیکن رب کی عبادت کر لیتا ہوں، کیونکہ جب بھی انسان پریشانی میں، مشکلات میں رہتا ہے تو وہ رب کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر وہ سوچا کہ چلو میں کچھ دن کا مہمان ہوں تو رب کو یاد کر لوں۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ اپنے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں چند دن کے بعد جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، اسی خیال میں جی رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے میرا لا علاج کر دیا، اسی خیال میں جی رہے تھے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص کسی راستے سے کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک غریب عورت ہے، اور جو وہ غریب عورت ایک گوشت کے لوتھڑے کے پاس، ایک گوشت کا لوتھڑا لے کے جو ہے اس کو جو ہے چن چن کے، مطلب باریکی جگہ سے اس گوشت کے لوتھڑے کو کاٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اے عورت، یہ بتا کہ یہ گوشت خراب ہے، اور جس کو پھینک دیا ہے، جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ گوشت کا پارٹ جو ہوتا ہے، وہ جس کو ہم استعمال میں نہیں لیتے، جس کو ہم نہیں کھاتے ہیں، تو اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ عورت، غریب عورت جو ہے اس پارٹ کے کچھ حصے کو کاٹ کاٹ کے جو ہے اپنے تھیلے میں بھر رہی تھی۔ تو وہ عورت کے پاس وہ شخص گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو خراب گوشت ہے، تم اس کو کیوں لے رہی ہو؟ یہ کھانے والی گوشت نہیں ہے۔ تو وہ عورت نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقیر ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں، کئی دنوں سے فقر و فاقہ چل رہا ہے، اور کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو میرے پڑوس میں جو ہے گوشت کا کھانا بن رہا تھا، تو میرے بچوں نے دیکھا، اور ان کو جو ہے کافی جو ہے میرے بچے ضد کر رہے ہیں کہ گوشت کا کھانا ہمیں چاہیے، گوشت چاہیے۔ تو
میرے پاس تو اتنے مال و دولت ہے نہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ میں گوشت خرید سکوں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے بچے کا خواہش مٹانے کے لیے، اپنے بچے کا بھوک مٹانے کے لیے، جو امیر لوگوں نے جس گوشت کو جو ہے باہر نکال کے پھینک دیا ہے، جو بعد والی ٹکڑا جو ہے اسے استعمال نہیں کیا ہے، تو اسی کو لے کے میں اپنے بچے کو کھلاؤں گی۔ تو اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ غربا اور مسکین کا مدد کرنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، تو وہ کہا کہ یہی ایک موقع ہے خدمت کرنے کا۔ تو اس عورت کو جو ہے دکان پہ لے کے گیا اور دکان والے سے کہا کہ آج کے بعد جب بھی یہ عورت آئے گی گوشت لینے کے لیے تو آپ جو ہے انہیں فری میں گوشت دینا، اور اس کے بدلے میں پیسہ میں دوں گا، اور اس عورت کو فری میں گوشت دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ تو وہ عورت آتی تھی اور گوشت لے جاتی تھی۔ اسی طرح کئی دن جو ہے یہ معاملہ جاری رہا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 10 سے 15 دن کا مہمان ہو، تو 10-15 دن گزر گیا، اور گزرنے کے بعد 20 دن گزر گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا تھا کہ 10-15 دن کا مہمان ہو، تو جو ہے 15 دن سے زیادہ ہو گیا، میں مرا نہیں ہوں، آخر راز کیا ہے؟ تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے لا علاج قرار دیا تھا، اور آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، تو ذرا پھر سے جو ہے ایک بار مجھے چیک اپ کر لیں کہ میرے بیماری کا کیا پوزیشن ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو تم بالکل تندرست ہو، اور تیرے اندر جو بیماری پائی گئی تھی وہ بیماری بھی شفا ہو گئی ہے، وہ بیماری بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ کافی تعجب ہو گیا، وہ کافی حیرت میں پڑ گیا، اور ڈاکٹر کہنے لگا کہ بھئی ایسا ہوا آخر کیسے؟ تو وہ شخص بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کیسے ہوا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ضرور کوئی نیک کام کیے ہو، ضرور کوئی اچھا کام کیے ہو۔ تو وہ شخص کہا کہ ہاں میں ایک نیک کام کیا ہوں، کہ ایک عورت کافی دنوں سے بھوکی تھی، میں اسے گوشت دلایا ہوں، یہی ایک اچھا کام کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی غربا اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا یہ اہم العبادت ہے، یہ سب سے افضل عبادت ہے، اللہ اس عبادت پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو غربا اور مسکین کا ضرور مدد کریں، انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی کامیاب ملے گی اور وہاں بھی کامیاب ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔